بھی ہو گیا. اب حلیمہ سعدیہ کی گود میں, ٹھیک ہے, یہاں پر تو پی ڈی ایف کا 34 پیج ہے, بک کا کہیں 30 ہے کہیں 42 ہے, تو آپ دیکھ لیجیے. اگر نہیں مل رہا ہے تو شروع میں انڈیکس رہتا ہے بک کے, تو وہاں پر آپ کا پیج نمبر بھی رہتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہاں سے آپ دیکھ. چلیے, ابھی تک ہم کیا دیکھ رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں ہم پڑھیں, ٹھیک ہے. اس سے پہلے پھر خاندان کے بارے میں, نسب کے بارے میں. اچھا, تھوڑا سا نسب دیکھ لیتے ہیں ہم. انشاءاللہ نسب یاد کرنے کی کوشش کریں گے, ٹھیک ہے. ہم نے ڈیسائیڈ کیا نا کہ نسب یاد کریں گے. تو یہ دیکھیے, یہ ہے نسب. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قزی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لعی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان, ٹھیک ہے. تو 21 ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ایٹ لیسٹ 6 یا 7 تو بھی یاد رکھنے کی. جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ سب کو پتہ ہے, ان کے والد عبد المطلب بھی سب کو پتہ ہے. یہاں سے تھوڑی سی محنت کریں گے. عبد المطلب کے والد کا نام ہاشم, ٹھیک ہے. ہاشم کے والد کا نام عبد مناف, عبد مناف کے والد کا نام قصی, قصی کے والد کا نام کلاب, ٹھیک ہے. 6 تو یاد رکھیں گے ایٹ لیسٹ. کلاب, قصی, عبد مناف, ہاشم, عبد المطلب, عبداللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ یہ آپ کا نسب ہے, ٹھیک ہے. چلیے, تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر, آمین یا رب العالمین. حلیمہ سعدیہ کی گود میں. رضاعت میں ہم نے کیا پڑھے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ, سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے آپ کو دودھ پلایا, ماں نے. اس کے بعد سب سے پہلے کس نے دودھ پلایا تھا؟ ابو لہب کی لونڈی سویبہ, ٹھیک ہے, انہوں نے دودھ پلایا تھا. سویبہ کا خود کا ایک بیٹا تھا, اس کا نام کیا تھا؟ مسروق, ٹھیک ہے. اور سویبہ نے اس سے پہلے کس کو دودھ پلایا تھا؟ حمزہ رضی اللہ عنہ کو اور ابو سلمہ, ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی کتنے ہو گئے؟ 3, مسروق, حمزہ اور ابو سلمہ, ٹھیک ہے. ان تینوں نے بھی سویبہ کا دودھ پیا تھا, رضاعی ماں سویبہ. اب حلیمہ سعدیہ کی گود میں. عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا, باشندے یعنی وہاں کے رہنے والے, سٹیزن, ٹھیک ہے. عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری بیماریوں سے بچانے کے لیے انہیں دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیتے تھے. اب یہاں پہ 2 الفاظ نئے ہیں, بدوی, شہری, ٹھیک ہے. شہری تو آپ کو پتا ہے. ایک اور آتا ہے حضری, ہا ضاد را یا حضری, ٹھیک ہے. تو اس کا بھی معنی شہر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو بدوی یعنی گاؤں, دیہات. تو لوگ کیا کرتے تھے, شہر میں جو رہ رہے ہیں وہ بچے جیسے پیدا ہوتے تھے تو ان کو دودھ پلانے کے لیے گاؤں بھیج دیتے تھے. کیوں بھیجتے تھے؟ کیونکہ گاؤں میں ایک تو فضا بہت اچھی رہتی ہے, بغیر کوئی پولوشن کے, اتنا ٹریفک نہیں رہتا ہے, اتنے وہیکلس نہیں رہتے ہیں, ٹھیک ہے. درخت رہتے ہیں ہر جگہ, اور وہاں کی جو عورتیں رہتی ہیں نا وہ مضبوط رہتی, ٹھیک ہے. تو بچے مضبوط ہونا, اس لیے بھی اور ایک مقصد ہوتا تھا. وہ کیا ہوتا تھا کہ بچوں کو اچھی زبان سکھائیں, ٹھیک ہے. دیکھیے, اب ہم کیا کہتے ہیں, گاؤں میں اچھی لینگویج نہیں بولتے, شہر میں اچھی لینگویج بولتے ہیں. لیکن عرب میں گاؤں میں سب سے فصیح عربی, ٹھیک ہے. اچھی عربی کہاں پہ بولتے تھے؟ گاؤں میں.
ایک منٹ میں میوٹ کر دیتی ہوں سب کو. ہاں تو وہاں کی عربی بہت فصیح ہوتی تھی. عربوں کو اگر کچھ ورڈز نہیں سمجھتے تھے نا تو وہ دیہاتیوں کے پاس جاتے تھے اور ان کو پوچھتے تھے اس کے معنی کیا ہے بتاؤ. ٹھیک ہے. تو زبان اچھی ہونا اس پر بچپن سے ہی زور دیا جاتا تھا. بچپن سے ہی اس پر اہمیت دی جاتی تھی. ٹھیک ہے. تو یہاں بھی کیا ہے، عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری بیماریوں سے بچانے کے لیے، ایک تو شہر میں بیماریاں بہت ہوتی تھی. دیکھیے مکہ میں حج عمرہ کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا. ٹھیک ہے. حج تو سال میں ایک بار، لیکن عمرہ کے لیے ہمیشہ پورے دنیا سے لوگ آتے تھے. اب نہیں، یہ پہلے سے بھی آتے تھے. اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے سے حج ہوتا تھا. رائٹ. تو اب وہاں پر اتنے سارے لوگ آتے ہیں، ہر بیماری والا آتا ہے، تو پھر بچوں کے بیمار ہونے کا ڈر. تو کیا کرتے تھے، اپنے بچوں کو گاؤں میں بھیج دیتے تھے، دیہاتوں میں بھیج دیتے. اب بھی ہوتا نا، لوگ عمرہ کو حج کو جاتے ہیں تو کھانسی وغیرہ کا تحفہ لے کے آتے ہیں. تو یہاں بھی کیا ہے کہ بچوں کو شہری بیماریوں سے بچانے کے لیے انہیں دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا تاکہ ان کے پٹھے مضبوط ہوں اور ان کی عربی زبان خالص اور ٹھوس ہو جائے. ٹھیک ہے. تو زبان خالص ہو جائے تو اس پر بچپن سے ہی زور دیا جاتا. ٹھیک ہے. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس بچے، چھوٹے بچے توتلا بولنا شروع کرتے تو مائیں رشتہ دار بھی توتلا ہی بولتے ہیں اور اس کو کیا سمجھتے، فن سمجھتے. تو یہ نہیں کرنا ہم کو. بچے دیکھیے چھوٹی عمر میں نا بہت جلدی، جیسی وہ پیدا ہوتے ہیں نا اس کے بعد سے ان کا آبزرویشن ٹائم شروع ہو جاتا ہے. وہ آبزرو کرتے ہیں، وہ غور و فکر کرتے ہیں، سنتے ہیں، سن کے اپنے پاس ووکیبلری جمع کرتے ہیں. ان کے اندر جذب ہوتی ہے چیزیں، تو وہ جو سنیں گے وہی بولیں گے. اگر آپ بچے توتلا بول رہے ہیں، اگر آپ ریپیٹ کر رہے ہیں تو ان کو لگے گا یہی صحیح لینگویج ہے، یہی صحیح پروننسیشن ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہمیں نہیں کرنا ہے. غلط بول رہے ہیں تو ان کو شروع سے ہی صحیح کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ ایک سبق ملتا ہے ہم کو، ان کی زبان کو ہم درست کروائیں. ٹھیک ہے. اور ایک سبق یہاں پہ یہ ملتا ہے کہ بچوں کو نا مختلف زبانیں سکھانا چاہیے. کیونکہ دیکھیے ہم کیا سمجھتے ہیں، بس انگلش آ گیا نا بس ٹھیک ہے، ایک ہی لینگویج، اسی پر فوکس کرو. آج کل یہی ہوتا ہے. ہم اپنی جو مدر ٹنگ ہے، اپنی جو مادری زبان ہے، وہ ضرور بچوں کو سکھائیں. چاہے آپ باہر رہتے ہو فورن میں یا کوئی بھی علاقے میں رہتے ہو، آپ بچوں کو اسی زبان میں بات کریں جس میں آپ کی مدر ٹنگ ہے، مادری زبان. لوکل لینگویج بھی آنا چاہیے جہاں رہتے ہیں وہاں کی. ٹھیک ہے. تو یہ کوشش کرنا چاہیے کیونکہ بچے جو ہے نا بہت جلدی سیکھ لیتے ہیں لینگویجز. آپ دیکھیے چھوٹے بچے کو 2 سال تک آج کل ہوتا ہے نا لیپ ٹاپ کے سامنے بٹھا دیتے ہیں، اس طرح سے وہ جو ایکسنٹ میں کارٹون دیکھ رہا ہے وہی ایکسنٹ میں بولتا ہے. انڈیا کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے امریکن ایکسنٹ میں بات کرتے ہیں. کیوں؟ سامنے بٹھا دیے نا اس کے. تو جو اسٹارٹنگ کا جو پیریڈ ہوتا ہے نا اس میں بچے بہت جلدی نہ صرف لینگویج سیکھتے بلکہ ان کا ٹون بھی سیکھ لیتے ہیں، سب کچھ جذب کر لیتے ہیں. تو کیا پتا چلتا ہے کہ مختلف زبانیں سکھانا چاہیے، لوکل زبان جاننا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اصل میں زبان فاصلوں کو کم کر دیتی ہے، یہ لوگوں کو قریب کر دیتی. اگر آپ کو لوکل لینگویج آتی ہے تو آپ کہیں جا رہے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں، بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، قریب ہوتے ہیں. یہ تو اس لیے مختلف زبانیں سیکھنا چاہیے، سکھانا چاہیے. اور ایک چیز یہاں پر یہ بھی ہم کوشش کریں کہ بچوں کو بکس پڑھوانے کی عادت ڈالیں. اب بکس کا تو دور چلا ہی گیا، لیکن ہم کوشش کریں، پھر سے آ سکتا ہے، بچوں کو نہیں ہے عادت تو ہم بکس پڑھانے کی عادت ڈالیں. جو بھی ابھی اسٹارٹنگ میں ان کو جو لینگویج میں اچھی لگتی ہے وہ لینگویج میں ہم خرید کے دیں، پڑھوائیں انشاءاللہ. کیونکہ بکس پڑھنے سے نا
ووکیبلری اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، الفاظ کا ذخیرہ جمع ہوتا ہے، ٹھیک ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نا انسان کو فوقیت دی ہے نا تمام مخلوق پر، اشرف المخلوقات کہا ہے. ہم؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا سکھایا؟ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، اور علمہ البیان، بیان کرنا سکھایا. بیان کیا ہوتا ہے؟ بولنا، اسپیچ سکھایا اللہ تعالیٰ نے. تو یہ جو بولنا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. آج کل بڑے بڑے آفیسز میں، کارپوریٹ میں اسپیچ کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے 1 گھنٹہ کئی لاکھوں روپیز چارج کرتے ہیں. تو یہ جو بیان ہے نا یہ معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑا تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو بولنا نہیں آتا تو پھر کیا فائدہ ہے؟ علامہ البیان. تو یہ چیز بہت اہم ہے، اس پر ہم کو زور دینا ہے. لکھنا بھی ساتھ ساتھ چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قلم کی بھی قسم کھائی، ٹھیک ہے. تو جب آپ بولتے ہیں تو پھر لکھنا بھی شروع کرتے ہیں، ہے یا نہیں؟ تو ہم بھی ہر روز کچھ نہ کچھ ضرور لکھیں، کیونکہ ہم اتنے ساری چیزوں سے گزرتے ہیں دن بھر، اتنی ساری چیزیں ہماری سیکھنے کی ہوتی ہیں، ہم ضرور اس کو لکھتے جائیں انشاءاللہ. ماں کے پیٹ سے کوئی بھی ماہر پیدا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم بھی ماہر ہو سکتے ہیں. شرط کیا ہے؟ محنت اور مسلسل، یعنی کنسسٹنٹ ہونی چاہیے. تو کہا جا رہا ہے یہاں پر کہ کیوں ان کو بھیج دیا جاتا تھا؟ تاکہ ان کے پٹھے مضبوط ہو، یعنی ان کی جو فزیکل ہے وہ بھی اچھے سے وہ اسٹرانگ ہو جائیں، اور ان کی عربی زبان خالص اور ٹھوس ہو جائے، ٹھیک ہے. اسی دستور کے مطابق عبد المطلب کو بھی دودھ پلانے والی دایا کی تلاش تھی، ٹھیک ہے. عبد المطلب کون؟ دادا، باپ نہیں تھے. اب دادا تلاش کر رہے ہیں دایا. ادھر بنو سعد بن بکر بن حوازن کی کچھ عورتیں اسی غرض سے مکہ آئیں. اب ہوتا کیا تھا کہ جو دیہات کی عورتیں تھی، بدوی جو عورتیں تھی، اب وہ ان کی ڈلیوری ہو جاتی، ان کا بچہ پیدا ہو جاتا تو وہ شہر آ جاتی. کیوں آتی؟ کیونکہ جو امیر لوگ ہوتے نا ان کے بچے لے جانے کے لیے، ٹھیک ہے. تو یہ رواج تھا، وہ اپنے بچوں کو دے دیتے، یہ بچوں کو لے جاتی. تو اب وہاں سے کچھ عورتیں آئی، کون سے قبیلے کی ہیں؟ بنو سعد بن بکر بن حوازن کی کچھ عورتیں اسی غرض سے، یعنی کوئی بچہ مل جائے، مکہ آئی. اور ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش کیا گیا، ٹھیک ہے. اب دیکھیں حالات امیجن کریے آپ. ہم تھوڑا سا مکے میں چلے جاتے ہیں، 1400 سال پہلے کے دور میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہاں پر عبد المطلب دیکھیے سردار تھے. سردار ہے اس کا مطلب امیر تھے یہ نہیں رہتا، ٹھیک ہے. سردار دراصل نا لیڈر ہوتے تھے، لیکن وہ سب کچھ اپنا لٹا دیتے تھے قوم کے لیے، عوام کے لیے سب کچھ دے دیتے تھے، ٹھیک ہے. اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے، وہ سب خرچ کر دیتے تھے. تو جیسے اب آگے بھی آئے گا ابو طالب، وہ بھی سردار تھے لیکن غریب تھے وہ، تو ان کے پاس کچھ اپنا ہوتا نہیں تھا. تو اب یہ اتنے امیر بھی نہیں تھے. اچھا خیر امیر نہیں بھی تھے، لیکن دوسری چیز کیا تھی؟ یتیم تھے، والد ہی نہیں تھے. تو اب عبد المطلب ویٹ کر رہے ہیں کون آئے گی ہمارے پاس، کون آئے. کوئی نہیں آ رہا ہے، کوئی نہیں آ رہا. سب کدھر جا رہے ہیں؟ امیروں کے بچے لینے. تو ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش کیا گیا، مگر جب انہیں معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہے تو وہ آپ کو لینے سے انکار کر دیتے، لیتے نہیں تھے. ایک خاتون حلیمہ بنت ابو زبید کو کوئی بچہ نہیں ملا، لہٰذا انہوں نے مجبوراً آپ ہی کو لے لیا. ان کو کوئی بچہ نہیں ملا تو انہوں نے اب چلو ٹھیک ہے، اب آئے ہیں اتنے دور تو انہی کو لے لیتے ہیں. مگر جب لے لیا تو ان پر خوش قسمتی کا ایسا دروازہ کھلا کہ دنیا حیرت زدہ رہ گئی، جس کی ایک جھلک آپ آئندہ سطور میں ملاحظہ کریں گے، ٹھیک ہے. حلیمہ سعدیہ جب آ رہی تھی نا اپنے گاؤں سے، تو ان کے پاس ایک گدھی تھی، ٹھیک ہے. اور وہ جو
جو گدھی ہے وہ ایک دم کمزور مریل، چل بھی نہیں پاتی تھی، سست، ٹھیک ہے. اب پورا ان کا قافلہ نکلا. دیکھیے یاد رکھیے یہ سب ایک ساتھ نکلتے تھے، جہاں بھی جاتے قافلے کی شکل میں. کیوں؟ کیونکہ لوٹ مار بہت ہوتی تھی، جانور وغیرہ ہوتے تھے، جنگل میں سے جا رہے ہیں نا. تو ان کا پورا قافلہ نکلتا ہے، سب کچھ، سب عورتیں نکلتی ہیں وہ قبیلے کی. تو اب ان کی جو گدھی تھی یہ بہت سست تھی، تو یہ کہاں پر تھے پھر؟ سب سے پیچھے، چل ہی نہیں پا رہی تھی، سب سے پیچھے، سلو 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 آ رہے. ٹھیک ہے. اور دوسری عورتیں جو ہے فاسٹ چلی گئی. اب جو فاسٹ چلے گئے ان کو بچے مل گئے، تو انہوں نے سب بچے لے لیا، امیر امیر. ٹھیک ہے. اب یہ جب واپس جا رہی ہیں عورتیں، ٹھیک ہے، اب یہ جب واپس جا رہی ہیں تو حلیمہ سعدیہ پہنچتی ہیں ابھی مکہ. ٹھیک ہے. اب یہ جا رہی ہیں دوسری عورتیں اپنے گھر واپس جائیں، تو اب ان کو کوئی بھی بچہ نہیں ملا، سب ختم ہو گئے. تو انہوں نے کس کو لے لیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ٹھیک ہے. اب جیسی انہوں نے لیا تو کیا ہوا؟ خیر و برکت کے دروازے کھل گئے. ٹھیک ہے. اب وہ کیا ہے خیر و برکت، یہاں پہ دیکھتے ہیں. حلیمہ سعدیہ کے والد، حلیمہ سعدیہ کے والد ابو زویب کا نام عبداللہ بن حارث تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی نانا تھے. دیکھیے آپ کو پتا ہوگا جو دودھ پلاتے ہیں نا تو وہ سگی ماں کی طرح ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو رضائی ماں ہے وہ سگی ماں کی ہی طرح ہے. اس کے جتنے بھی رشتہ دار ہوں گے وہ جیسے سگی ماں کے رہتے ہیں ویسے ہی رہتے. مطلب اب رضائی ماں ہے حلیمہ سعدیہ کے ابا، ٹھیک ہے، یہ کون ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا. حلیمہ سعدیہ کے بچے کیا ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بہن. رضائی بھائی بہن یعنی سگے بھائی بہن کی طرح، ان سے رشتہ نہیں ہوتا ہے، نکاح نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سیم ویسے ہی رشتے ہو جاتے ہیں. تو حلیمہ سعدیہ کے والد ابو زبیب کا نام عبداللہ بن حارث تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی نانا ہوئے. حلیمہ کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ تھا، اور دونوں ہی قبیلے سعد بن بکر بن حوازن سے تعلق رکھتے تھے. اس طرح حارث کے بچے، یعنی ان کے شوہر کے جو بچے تھے یا بچیاں تھیں، آپ کے رضائی بھائی بہن ہوئے، جن کے نام یہ ہیں عبداللہ. یہ کس کے بچے ہیں؟ حلیمہ سعدیہ کے. عبداللہ، انیسہ، جدامہ، ان کا لقب شیمہ تھا. ٹھیک ہے. اور اسی سے وہ مشہور ہوئی. کس سے؟ شیمہ. وہ قدرے بڑی تھی اور آپ کو گود کھلایا کرتی تھی. ٹھیک ہے. تو جو جدامہ تھی ان کا نام شیمہ تھا، تو یہ بڑی بہن تھی. ٹھیک ہے. رضائی بڑی بہن. تو یہ گود کھلایا کرتی. گود کھلانا مطلب کیا؟ یعنی پرورش کرنا. ٹھیک ہے. دیکھ بھال کرنا یا خدمت کرنا. ہاں. تو وہ ان کو گود میں وغیرہ لیتی، ان کی دیکھ بھال کرتی. ایک منٹ. چلیے. تو جو بڑی بہن تھی شیمہ وہ ان کو پرورش کرتی، دیکھ بھال کرتی، گود کھلایا کرتی تھی. ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں حلیمہ سعدیہ کے گھر میں کیا برکتوں کی بارش ہوتی ہے. حلیمہ کے گھر میں برکات کی بارش. جیسا کہ پہلے اشارہ کیا گیا، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کے گھر، اچھا اب ہوتا کیا ہے، اب حلیمہ سعدیہ جیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اب وہ جو گدھی تھی جس پر وہ جا رہی تھی، وہ گدھی بھی ایک دم اسٹرانگ ہو گئی، ایک دم چست ہو گئی، ایسا فاسٹ جانے لگی کہ وہ جو عورتیں جو پہلے نکل گئی تھی نا ان سے آگے یہ پہنچ گئے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو برکتیں آنے کی، وہ اس کا ظہور کا سلسلہ شروع ہو گیا. ٹھیک ہے.
جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ہے، اشارہ کیا گیا ہے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کے گھر موجود رہے، ان کا گھر برکتوں سے مالا مال رہا۔ حلیمہ کا بیان ہے کہ وہ جب مکہ آئی تھی تو قحط سالی کا دور تھا۔ ان کے پاس ایک گدھی تھی جو اس قدر کمزور اور دبلی تھی کہ پورے قافلے میں سب سے سست اور مریل چال چلتی تھی۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ پیج کرتی ہوں۔ ایک اونٹنی بھی تھی مگر وہ ایک قطرہ دودھ بھی نہیں دیتی تھی۔ حلیمہ کا اپنا بچہ بھوک کی بے قراری سے پوری رات بلکتا اور چیختا رہتا، نہ خود سوتا نہ ماں باپ کو سونے دیتا۔ مگر جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے ڈیرے پر آئیں اور گود میں رکھا تو سینہ دودھ سے بھر گیا، حتیٰ کہ آپ نے شکم سیر، شکم یعنی پیٹ، سیر یعنی بھر کر، ٹھیک ہے، تو شکم سیر یعنی پیٹ بھر کر دودھ پیا، اور آپ کے ساتھ حلیمہ کے بچے نے بھی جی بھر کر پیا۔ پھر دونوں آرام کی نیند سو گئے۔ ادھر شوہر اٹھ کر اونٹنی کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ تھن سے دودھ ابلا چاہتا ہے، یعنی پورا بھر گیا اس کا وہ جو تھن تھا اونٹنی کا۔ چنانچہ اس نے اس قدر دودھ دوہا کہ دونوں نے خوب آسودہ اور سیراب ہو کر پیا اور نہایت پرسکون رات گزاری۔ ٹھیک ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پہلی رات۔ مکہ سے واپسی میں حضرت حلیمہ اسی خستہ حال گدھی پر سوار ہوئی اور اور اپنے ساتھ آپ کو بھی لیا، مگر اب وہی گدھی اس قدر تیز چلی کہ پورے قافلے کو کاٹ کر آگے نکل گئی اور کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا۔ حلیمہ کا وطن دیار بنو سعد سب سے زیادہ قحط زدہ تھا، مگر اس کے باوجود مکہ سے واپسی کے بعد ان کی حالت یہ ہوئی کہ جب بکریاں چر کر واپس آتی تو ان کی کوکھ یعنی ان کا جو پیٹ تھا وہ نکلا ہوا ہوتا، یعنی بھر جاتا، ایک دم پورا پیٹ سامنے بھر جاتا، ایک دم بھرا ہوا ہوتا، اور تھن جو تھے دودھ سے لبریز ہوتے۔ میاں بیوی خوب دوہتے یعنی دودھ بہت نکالتے اور پیتے، جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی میسر نہ ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ برکتیں تھی جانوروں میں، گھر میں قحط تھا وہ بھی چلا گیا۔ یوں اس خانوادے کو مسلسل خیر و برکت نصیب ہوتی رہی، یہاں تک کہ 2 سال گزر گئے اور مدت رضاعت پوری ہو گئی۔ کتنے سال تھی یہ جو برکتیں وہ سب کچھ؟ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کے 2 سال حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے، ٹھیک ہے، یہ دودھ پلانے کا کتنا آتا ہے قرآن میں؟ 2 سال کی مدت آتی ہے نا رضاعت کی، تو اب 2 سال ختم ہو گئے، اب ان کو واپس چھوڑنا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، رضاعت پوری ہو گئی، چنانچہ حلیمہ نے آپ کا دودھ چھڑا دیا، ٹھیک ہے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پختہ اور مضبوط ہو چکے تھے۔ کچھ اور عرصہ حلیمہ کے پاس، حلیمہ کا دستور تھا کہ وہ آپ کو ہر 6 مہینے بعد مکہ لاتی، ٹھیک ہے، کیا کرتی تھی، وزٹ کے لیے ماں کے پاس کتنے دن میں آتے تھے، ہر 6 منتھ کو آتے تھے، ٹھیک ہے، تو 2 سال میں 4 بار وزٹ ہو گئی۔ تو ہر 6 ماہ بعد مکہ لاتی، والدہ اور خاندان کے لوگوں سے ملاتی، پھر اپنے دیار بنو سعد واپس لے جاتی۔ جب مدت رضاعت پوری ہو گئی اور دودھ چھڑا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس لائیں تو اب تک جو خیر و برکت دیکھ چکی تھی اس کے پیش نظر چاہتی تھی کہ آپ کو انہی کے پاس رہنے دیا جائے، یعنی مزید رہے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کی والدہ سے کہا، آمینہ سے، کیوں نہ آپ بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں کہ وہ ذرا اور مضبوط ہو جائے، کیونکہ مکہ کی وبا سے ڈر لگتا ہے۔ والدہ اس پر راضی ہو گئی اور حلیمہ آپ کو لے کر خوش خوش اپنے گھر واپس ہوئی، ٹھیک ہے، چلی گئی ابھی لے کر، اور کتنے دن، اور آپ تقریباً مزید 2 برس تک وہیں رہے، ٹھیک ہے، اور 2 برس وہیں رہے، تو کتنے ٹوٹل کتنا ٹائم رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے پاس؟ 4 سال۔ پھر آپ کے سینے مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا، جس سے ڈر کر حلیمہ اور ان کے شوہر نے آپ کو آپ کے والدہ کے حوالے کر دیا۔ کیا واقعہ تھا؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے
آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. کتنی ایج ہے یہ؟ 4 سال. ٹھیک ہے. اور ہاں تو کیا ہوا؟ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو لٹا کر سینہ چاک کر دیا، سینے کو کاٹ دیا. پھر آپ کا دل نکالا اور اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. شیطان کا حصہ جو دل میں ہوتا ہے نا اس کو نکالا. ٹھیک ہے. پھر کیا کیا؟ پھر دل کو سونے کے تشت میں زمزم کے پانی سے دھو کر جوڑ دیا. ٹھیک ہے. وہ جنت سے سب سامان لے کر آئے تھے، سونے کی تشت وغیرہ، ٹھیک ہے، وہ ٹرے وغیرہ سامان. لیکن پانی کہاں سے لائے تھے؟ یہاں سے. ٹھیک ہے. زمزم سے دھوئے تھے. تو کیا کیے؟ اس کو وہ جو ٹکڑا نکالے ہیں لوتھڑا اس کو نکالے اور اس کو زمزم کے پانی سے دھو کر پھر وہیں پر جوڑ دیا اور اسی جگہ پلٹا دیا. اب یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی تھی، پہلی اوپن ہارٹ سرجری. ٹھیک ہے. تو اب یہ سب واقعہ ہوا ہے، یہاں پر اتنا ڈیٹیل نہیں ہے، میں آپ کو شیئر کرتی ہوں اسکرین پر. حدیث میں کیا آتا ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا، لٹایا، پھر آپ کا سینہ چاک کیا، دل مبارک نکالا. ٹھیک ہے. دل کو نکالا، اس میں سے خون کا ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا یہ آپ میں شیطان کا حصہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو زمزم کے پانی سے سونے کی تشت میں دھویا، پھر اسے جوڑ کر اپنی جگہ رکھ دیا. بچے دوڑتے ہوئے آپ کی رضائی والدہ حلیمہ سعدیہ کے پاس گئے اور کہا محمد کو قتل کر دیا گیا ہے. کیا کہا؟ قتل محمد. جب لوگ آئے تو دیکھا کہ آپ کا رنگ مبارک بدلا ہوا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے تھے. ٹھیک ہے. تو یہاں بھی اس کی ڈیٹیل یہاں پر بھی ہوگی، دیکھیے. ہاں. تو یہ جو واقعہ ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ 4 سال کے بچے کے ساتھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. دل کے اندر جو سیاہ جو کالی چیز ہے، بلیک چیز ہے، اس کو نکال دیا گیا. ٹھیک ہے. تو دل کے اندر سیاہ چیز ہوتی ہے، یعنی وہاں شیطان جا کے انسان کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے اور وہاں سے کنٹرول کرتا ہے. دیکھیے شیطان جو ہے نا، اس کو ہم ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کرتا کیسے ہے؟ قرآن میں کیا آتا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس. شیطان وسوسہ کرتا ہے صدور میں. ٹھیک ہے. صدور الناس، لوگوں کے صدور میں. صدور کیا ہے؟ صدر. صدر یعنی چیسٹ. تو یہ جو ہمارا چیسٹ ہے، ہمارا جو سینہ ہے، وہ بڑا سا جگہ ہے. ٹھیک ہے. ظرف ہے، یہ جگہ ہے، پلیس ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر دل ہے. ٹھیک ہے. تو شیطان کو نا صدر پر ایکسس ہے، جو ہمارا صدر ہے، سینہ ہے، اتنا اس کو ایکسس ہے. اس کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے آپ کا گھر ہے. ٹھیک ہے. آپ کا جو گھر ہے وہ دل ہے. ٹھیک ہے. آپ کا جو گھر ہے وہ آپ اس کو ایسے تصور کریے، آپ کا گھر جو ہے وہ دل شیپ کا بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کا گھر دل ہو گیا. آپ کے گھر کے اطراف میں جو باؤنڈری ہے، جو فینس ہے، وہ ہے صدر. ٹھیک ہے. کیا ہے وہ چیسٹ ہے، آپ کا سینہ ہے. تو شیطان وہ جو صدر ہے آپ کے گھر کے اطراف میں، جو صحن ہے، جو آنگن ہے، وہاں پر وہ آتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے. تو یہ جو پورا چیسٹ ہے، پورا سینہ ہے نا، وہ اس کو ایکسس ہے، اس کو دیا گیا ہے کہ تم ڈال سکتے ہو وہاں تک. ٹھیک ہے. دل تک نہیں پہنچتا وہ. ٹھیک ہے. دل تک نہیں پہنچتا. پھر دل میں کیسے جاتا؟ اب دیکھیے، اب وہ پورا جو آنگن ہے، اس کے درمیان میں آپ کا گھر ہے. گھر کیا ہے؟ دل ہے. ٹھیک ہے. اب وہ ڈور ناک کرتا ہے شیطان، کیونکہ اندر تو وسوسے ڈالا. ٹھیک ہے. لیکن مومن ہے، وہ دروازہ بند رکھا ہے، دروازہ نہیں کھول رہا ہے. شیطان باہر ہے اور وہ ڈور ناک کرتا ہے. ٹھیک ہے. بار بار ناک کرتا ہے. لیکن جو مومنین ہے، جو متقی ہے، وہ ڈور نہیں کھولتا ہے. وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ وسوسہ کدھر سے آ رہا ہے، مجھے کون وسوسہ کر رہا ہے، وہ بھانپ لیتا ہے.
ٹھیک ہے، تو پھر وہ اندر انٹر نہیں ہو سکتا، دل میں آ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اچھا، جو کمزور انسان ہے، ٹھیک ہے، منافقین ہے، یا پھر کمزور دل والا ہے، اب وہ جیسی وسوسہ آتا ہے ڈور ناک کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے تو وہ بہت اچھے سے رہ رہا تھا، لیکن کبھی کبھی انسان کا وسوسہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ ڈور ناک کرنے پر کھول دیتا ہے. یہ ڈور ناک مطلب کیا ہے؟ مثلاً آپ غلط ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یا پھر آپ غلط کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ غلط کر رہی ہوں میں، تو اب مجھے نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک سگنل آتا ہے. ٹھیک ہے، جو ہمارا نفس لوامہ ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سگنل دیتا ہے، ملامت کرتا ہے، رائٹ، اگر ہم اس کو ایکسپٹ کر لیں گے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اگر کمزور دل والا ہے تو آپ دروازہ کھول لیتے ہیں. اب وہ دروازہ کھولنے کے بعد اب آپ کے دل میں انٹر ہو گیا. ٹھیک ہے، اب آپ نے آپ کے گھر میں سیٹنگ کی ہے، آپ نے فرنیچر کیا ہے لیدر کا، ٹھیک ہے، براؤن کلر کا، آپ کی وال ہے ایک دم کریم کلر کی. ٹھیک ہے، آپ نے بہت اچھے سے اس کو ڈیکوریٹ کیا ہے. اب شیطان گھر میں آ گیا، ٹھیک ہے، آپ کے دل میں آ گیا، تو اب وہ اپنے من پسند کلر، اپنے من پسند کی چیزیں لائے گا. اب وہ کیا کرے گا؟ واش روم کو بنا دے گا ڈائننگ روم، وہ بنا دے گا بیڈ روم کو لیونگ ایریا. ٹھیک ہے، اپنے مرضی سے کچن کو بنا دے گا باتھ روم. اب وہ اپنے حساب سے گھر کو ڈیکوریٹ کرے گا، اپنی مرضی سے کیا کرے گا؟ چیزیں تبدیل کر دے گا. تو یہ جب وہ انٹر ہو جاتا ہے دل میں، تو قرآن میں کیا آتا ہے؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم، شیطان زینت مزین کرتا ہے ان کے اعمال. ہم نے جو پہلے کرے ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ تمہارا غلط ہے، تم اذکار پڑھ رہے تھے صبح کے، غلط ہے، چلو یہ کھولو فون، یہ دیکھو، اس میں ٹائم ضائع کرو، یہ اچھا ہے. تو کیا کرتا ہے؟ ہمارے اعمال کو خوبصورت بتاتا ہے. اب اس کا ڈیکوریشن ہو گیا، تو دل پر اب کس کا کنٹرول ہو گیا؟ شیطان کا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے وہ پھر ہمارے دل کو قابو میں رکھتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم تھوڑی سی ڈھیل دیں تو وہ اندر انٹر ہو جاتا ہے، اچھی چیز کو خراب بتاتا ہے، خراب چیز کو اچھا بتاتا ہے. تو جس کے دل پہ جا کے وہ حملہ کر دیتا ہے، تو پھر وہ انسان کی وہ ایک طرح سے اس پر پوری حکومت کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ کیفیت ہوتی ہے کہ پھر جس کے بعد نا انسان کا دل اللہ کی مجلس میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی بات میں نہیں لگتا، اللہ کی بات اثر نہیں کرتی. ٹھیک ہے، ہمارا دل جو ہے نا، یہ تمام اعضاء سے کنیکٹڈ ہے. ہماری زبان کنیکٹڈ ہے ہمارے دل سے، ہماری آنکھ کنیکٹڈ ہے دل سے، کان کنیکٹڈ ہے دل سے. یہ جو زبان، آنکھ، کان، یہ دروازے ہیں دل کی طرف جانے کے. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شیطان کو کنٹرول مل گیا تو پھر شیطان کی حکومت. اچھا، علاج کیا ہے پھر جب اس طرح کے سمٹمز آ رہے ہیں کہ قرآن کی مجلس میں، اللہ کی بات میں، اللہ کے ذکر میں دل نہیں لگتا ہے؟ تو کیا کرنا چاہیے؟ سولوشن بھی ہونا چاہیے نا. دیکھیے، قرآن میں آتا ہے نا کہ قرآن شفا ہے. ٹھیک ہے، جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو اس کے اندر جب قرآن اترتا ہے تو وہ جو دل کے تالے ہیں نا وہ کھلتے ہیں، پھر انسان کا مزاج بدلتا ہے، انسان کو قرآن اچھا لگنے لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن علاج ہے، اللہ کی مجلس علاج ہے. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے دل بہت امپورٹنٹ عضو ہے ہمارے جسم کا. اور کبھی بھی دیکھیے، یاد رکھیے، اگر آپ کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے کہ آپ کی زبان سلپ ہو رہی ہے، یا آپ کی زبان بہت غیبت کر رہی ہے، کسی کی برائی بیان کر رہی ہے، تو فوراً اپنے دل کی فکر کرنا چاہیے. کیونکہ جب تک دل صحیح نہیں ہوتا نا تو پھر پورا جسم صحیح نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو دل کا علاج قرآن میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے، تو اس کی کثرت ہم کو کر لینا. رائٹ، تو کس چیز سے دھویا تھا دل کو؟ زمزم سے. ٹھیک ہے.
تو ہاں پھر ادھر بچے دوڑ کر آپ کی ماں یعنی دایا کے پاس پہنچے اور کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ وہ لوگ جھٹ پہنچے تو دیکھا رنگ اترا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سلائی کا اثر دیکھا کرتا تھا، یعنی وہ سٹیچنگ ہوئی تھی نا پوری، تو وہ اس کا مارک رہ جاتا نا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر تھا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیے زمزم سے دھویا گیا، اس کے تعلق سے ہم کچھ احادیث دیکھیں گے، زمزم کی اہمیت، ٹھیک ہے۔ آپ سب کو پتا ہے، تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں زمزم کے بارے میں صحیح اور مستند احادیث کیا ہے۔ زمزم جس نیت سے پیا جائے نا تو وہ پوری ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق فائدہ عطا فرماتا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ زمزم آپ پی رہے ہیں، اس سے پہلے آپ نے کچھ دعا مانگ لی، ٹھیک ہے، کچھ نیت کر لی کہ مجھے یہ فائدہ ہو جائے، تو جو نیت کریں گے تو وہ اسی مقصد کو پورا کرے گی، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے دعا کرنا چاہیے زمزم پینے سے پہلے، ٹھیک ہے۔ آگے آئے گی بتاتی ہوں۔ اور ایک حدیث آتی ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے بارے میں فرمایا کیا انہا مبارکتن انہا طعام طعیم، بے شک یہ بابرکت ہے، کیا زمزم، یہ کھانے کی طرح غذا ہے۔ دیکھیے آپ لوگوں نے بھی آبزرو کیا ہوگا جب حج کے سفر میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، حج کے جو ایام ہوتے ہیں، جب مینا سے جمرات جاتے ہیں تو اس وقت بہت لمبا وہ راستہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر زمزم کی ایک بوٹل ہے تو وہ آپ کو کافی ہو جاتی ہے، کھانے کو بھی کچھ بھی نہیں ہے تو بھی پانی جو ہے نا یہ انف ہو جاتا ہے۔ اور آپ حرم میں بیٹھے رہتے ہیں، دن بھر بھی اگر آپ بیٹھیں گے زمزم پیتے رہیں گے نا، آپ کو بھوک ہی نہیں لگے گی، تو یہ کھانا بھی ہے، غذا بھی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور کیا آتا ہے ایک روایت میں وہ شفاء سقم، اور بیماری کے لیے شفا ہے، ٹھیک ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم کا پانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے گھر میں ہمیشہ پیور زمزم ضرور ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کسی سے لے لیجئے، ہم کو پیور دیجئے بولیے، ٹھیک ہے، اس کو رکھیے، تھوڑا تھوڑا ملا کے آپ پھر دوسرے پی سکتے ہیں اس میں، لیکن پیور زمزم ضرور رکھیں تھوڑا سا۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی رہتا ہے، بہت سارے گھروں میں زمزم اویلیبل رہتا ہے۔ ایک اور حدیث میں یہاں پر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی نوش فرمایا، یعنی آپ نے پیا۔ ہاں یہ دعا بھی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ زمزم پینے کی دعا کیا ہے، اللہم انی اسألوک علما نافعا، یا اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے مانگتا ہوں نفع والا علم، ایسا علم جو نفع دے، اور وہ رزقا واسعا، اور وسعت والا رزق، یعنی ایسا رزق جو ختم نہ ہو، کشادہ رزق، اور وہ شفاء من کل داء، اور شفا ہر ایک داء سے، داء بیماری کو کہتے ہیں، ہر ایک بیماری سے میں شفا مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں زمزم کے پانی کی برکتیں نصیب فرمائیں، آمین، ٹھیک ہے۔ تو زمزم کیا ہے، بہت بابرکت پانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب تک آپ مکہ مدینہ میں رہتے ہیں، مدینہ میں بھی اویلیبل رہتا ہے پیور زمزم، تو آپ صرف زمزم پیے، ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیے جب مل رہا ہے تو ہم ضرور پیے نا، تو یہاں بھی اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ ہاں پھر کیا ہوتا ہے جی، آگے دیکھتے ہیں۔ ہاں اب کیا ہوا، 4 سال میں یہ ہو گیا سینہ چاک کا معاملہ، کہاں پر ہوا ہے، حلیمہ سعدیہ کے گھر پر، ٹھیک ہے، وہاں پر۔ اب حلیمہ سعدیہ ڈر گئی، اب کیا ہوتا ہے، ماں کی آغوش میں، یہ آغوش محبت میں، اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ پہنچا دیا گیا۔ آپ نے اپنی ماں کے سائے محبت میں اپنے خاندان کے اندر کوئی 2 برس گزارے۔ اب کیا ہوا، حلیمہ سعدیہ ڈر گئی، پتہ نہیں، مطلب یہ اس طرح کا جو واقعہ ہوا ہے، اب وہ ذمہ داری رہتی ہے نا، کسی اور کا بچہ ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں،
ان کو ان کے ماں کے پاس ہی رہنے دو. انہوں نے پورا ایکسپلین کیا 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 واقعہ ہوا. تو ان کی والدہ یہ بھی کہتی ہے نا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے پیٹ سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے وہ سارے علاقے جو ہیں وہ روشن ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ وہی سمٹمس ہے. تو پھر انہوں نے بچے کو حوالے کر دیا ماں کے. اب ماں کے پاس کتنے دن رہتے ہیں؟ اب دیکھیے یہاں پہ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ پہنچا دیا گیا اور آپ نے اپنی ماں کے سائے محبت میں اپنے خاندان کے اندر کوئی 2 سال اور گزارے. ٹھیک ہے, اب دیکھیے 2 سال حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے. یہ ٹائم لائن یاد رکھیے. ٹھیک ہے, موٹی موٹی فگر ہے, یاد رکھیے, کوئی مشکل نہیں. پیدا ہوئے, پھر 2 سال کی کہاں رہے؟ حلیمہ سعدیہ کے پاس. پھر 2 سال ایکسٹینڈ کیے, تو کتنے سال رہے حلیمہ سعدیہ کے پاس؟ 4 سال. 4 سال میں وہ واقعہ ہوا سینہ چاک کا, واپس لا کر دے دیے. اب یہاں پر 5واں سال شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, اپنی والدہ کے پاس. اب ہوتا کیا ہے, والدہ کے پاس رہتے ہیں اور 2 سال. لیکن اب والدہ کا جو کیا کہتے ہیں دادا جو تھے عبد المطلب, دادا کا جو ماں کا گھر تھا وہ کیا تھا؟ مدینہ تھا. ٹھیک ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال بھی کہاں پر ہوا تھا؟ مدینہ کے ہی وہ راستے میں. ٹھیک ہے, تو اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ مدینہ وزٹ کرتے ہیں. کون کون؟ دادا اور والدہ, اور ساتھ میں انہوں بھی رہتے ہیں, برکہ. ٹھیک ہے, ام ایمن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گود کھلایا کرتی تھی نا, عبداللہ کی جو لونڈی تھی. ٹھیک ہے, ان کو آزاد کر دیا تھا بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو پھر یہ سب تینوں مل کر, تینوں مطلب چاروں ہیں, ایک ام ایمن ہے, دادا ہے, والدہ ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم, چاروں جاتے ہیں کدھر؟ مدینہ. مدینہ میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر والدہ, دادا اور ام ایمن کے ساتھ مدینہ کا سفر کیا, جہاں آپ کی والدہ جہاں آپ کی والد کی خبر بھی تھی اور دادا کا ننیال بھی تھا. ٹھیک ہے, یاد ہے دادا کون تھے؟ شیبہ. ٹھیک ہے, شیبہ کہاں کے تھے؟ مدینہ کے ہی تھے. ٹھیک ہے, ان کی والدہ نے ان کو وہاں پر 8 سال تک رکھا تھا, بعد میں پھر مطلب جا کے ان کو لے کر آئے تھے. تو پھر دادا کا ننیال بھی تھا. آپ مدینہ میں 1 ماہ رہ کر واپس ہوئے. کتنے دن رہے وہاں پر؟ 1 مہینہ رہے, اور واپس ہو رہے تھے. کدھر واپس ہو رہے تھے؟ مکہ. تو راستے میں آپ کی والدہ بیمار ہو گئی. دیکھیے سفر ان کا 1-2 گھنٹے کا نہیں ہوتا تھا. ہم جب اب میٹرو سے جاتے ہیں 3 آورس میں پہنچ جاتے, ان کا سفر 1 ہفتے کا رہتا تھا. ٹھیک ہے, اور پیدل سفر ہوتا تھا. کبھی سواری ملتی تھی, کبھی نہیں ملتی تھی. اب طبیعت خراب ہوئی, تو طبیعت خراب ہوئی, کوئی حکیم نہیں, کوئی ڈاکٹر نہیں, کیونکہ بلانے کے لیے بھی جانا ہوتا, رائٹ. تو اب وہ راستے میں بیمار ہو جاتی ہے والدہ آمینہ. پھر کیا ہوتا ہے؟ ہاں, انتقال بھی ہو جاتا. اور ابوا پہنچ کر رحلت کر گئی. مقام کا نام ہے ابوا, وہاں پر یہ انتقال فرما گئی. وہیں انہیں بھی دفن کر دیا گیا. ٹھیک ہے, والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. کیا ایج ہے؟ کتنی ایج ہے؟ 6 سال. 6 سال میں ماں بھی نہیں, باپ بھی نہیں. تصور کریے 6 سال کا بچہ ذہن میں لائیے ذرا, کتنا چھوٹا بچہ رہتا ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ دادا کے سائے شفقت میں اب بوڑھے عبد المطلب آپ کو لے کر مکہ پہنچے. ٹھیک ہے, والدہ نہیں ہے ساتھ میں. ان کے دل پر آپ کی اس نئی مصیبت کے احساس کا گہرا زخم تھا. چنانچہ آپ کے لیے ان کے دل میں ایسی رقت, رقت یعنی کیا؟ نرمی, ایسی رقت پیدا ہوئی کہ خود ان کے اپنے بیٹوں کے لیے ویسی رقت نہ تھی. انہیں اتنی محبت کرتے تھے کہ اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ. وہ آپ کی بڑی قدر کرتے, اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے, خوب اکرام کرتے. ان کا خاص فرش جس پر کوئی دوسرا نہ بیٹھتا تھا, خاص ان کا بیٹھنے کی جگہ تھی, بیٹھنے کا ان کا ایک خاص تھا, تو وہ پلیس پہ کوئی نہیں بیٹھتا تھا. سردار تھے نا, اس پر آپ کو بٹھاتے تھے, پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے. آپ کی نقل و حرکت یعنی آپ کی جو حرکتیں ہوتی اس کو دیکھ کر خوش ہوتے, اور یقین رکھتے تھے کہ آئندہ آپ کی ایک نرالی شان ہونے والی, یعنی یہ بچہ بہت نرالا ہے. لیکن ابھی آپ کی عمر صرف 8 برس 2 مہینے اور 10 دن تھی. دیکھیے 6 سال کے وقت
والدہ کا انتقال ہو گیا، 2 سال اور رہتے ہیں دادا کے پاس. اب ایج کتنی ہو گئی؟ 8 سال. اب 8 سال میں دادا کا بھی انتقال ہو جاتا. 8 برس 2 مہینے اور 10 دن ہوئی تو عبد المطلب بھی انتقال کر گئے. ٹھیک ہے، عبد المطلب بھی نہیں رہے. اب آپ سوچئے کیا حال ہے. کوئی نہیں. اب کیا ہوتا ہے؟ اب چچا کی کفالت میں. ٹھیک. اب چچا کون تھے؟ دیکھیے، عبد المطلب کے بہت سارے بیٹے تھے، لیکن 2 بیٹے سگے تھے. کون سے؟ ابو طالب اور عبداللہ. عبداللہ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد. ٹھیک ہے، تو یہ 2 سگے بھائی تھے. تو ابو طالب بھی بہت محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب ان کی کفالت میں آتے ہیں. ابو طالب سردار تھے لیکن امیر نہیں تھے. ٹھیک ہے، جیسے کہ میں آپ کو بتائی ہوں کہ سردار ہوتے تھے لیکن وہ سب کچھ لٹا دیتے تھے لوگوں پر، تو کچھ نہیں رہتا تھا ان کے پاس. اور ابو طالب کثیر الاولاد تھے، ان کی اولاد بھی بہت زیادہ تھی. ٹھیک ہے، اب کس کو لے لیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لے لیتے ہیں ساتھ میں. اب آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کا بیڑا اٹھایا. یہ آپ کے والد کے سگے بھائی تھے. انہوں نے آپ سے خاص رحمت و شفقت برتی. وہ مالدار تو نہ تھے لیکن آپ کی کفالت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے تھوڑے سے مال میں اس قدر برکت دی کہ ایک آدمی کا کھانا پورے کنبے کے لیے کافی ہو جایا کرتا. خود آپ بھی صبر و قناعت کا نمونہ تھے. صبر و قناعت کرتے تھے. جو کچھ ملتا اسی پر قناعت فرماتے. قناعت کیا ہوتا ہے؟ قناعت یعنی جتنا ہے اس میں مطمئن رہنا. فرما بردار. قناعت میں 2 معنی آتے ہیں، ایک سکون، ایک دوام، اور ایک فرما برداری. ٹھیک ہے، فرما برداری یعنی جو ہے اس میں راضی. ٹھیک ہے، جتنا دیا ہے اللہ نے الحمدللہ، اور پھر وہ ہمیشہ ہمیشگی بھی رہتی اس میں. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی برکتیں دی تھی کہ ایک آدمی کا اگر کھانا ہوتا تو وہ پورے ان کے کنبے کے لیے وہ کافی ہو جاتا. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر پرورش پا رہے ہیں؟ چچا کے گھر. کتنی ایج ہے؟ 8 سال. ٹھیک ہے، اور چچا کا گھر بھی کوئی ایسا بہت رچ نہیں تھا، فخر و فاخر کا عالم تھا وہاں پر. دیکھیے، اکثر ایسے ہوتا ہے نا کہ جہاں پر فخر و فاخر رہتا ہے تو ایسے حالات میں اکثر کیا ہوتا ہے؟ لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں. جنرلی ایسے ہوتا ہے جہاں پر بچے زیادہ ہوتے ہیں اور کھانے کو بھی اگر کم ہے تو وہاں پر پھر وہ ایک دوسرے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ہوتا ہے نا، سب بھول جاتے، تہذیب بھول جاتے، اخلاق بھول جاتے ہیں. لیکن یہاں پر اس کے برعکس معاملہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت صبر دیا تھا، بہت قناعت عطا کی تھی. اور ابو طالب بھی بہت قناعت تھے. اب کیا ہوا؟ ابو طالب کے 4 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں تھیں. آپ کو پتا ہوگا ابو طالب کے 2 بیٹے تو آپ کو پتا ہے، جعفر اور علی. ایک اور بیٹے کون سے رہیں گے؟ ایک اور بیٹے ابو طالب کے، ان کے نام میں خود ہے، طالب کا باپ. طالب طالب جو تھے بڑے تھے. ٹھیک ہے، ان کا جلدی انتقال ہو گیا تھا تو انہی کے نام پر یہ کنیت تھی. تو ایک طالب ہوئے اور ایک تھے عقیل. یہ شاید آپ کو نہیں معلوم. ٹھیک ہے، 4 بیٹے، طالب، عقیل، جعفر، علی. ٹھیک ہے، بیٹیاں تھی ام ہانی، جمانہ. ٹھیک ہے، تو ان کے خود کے 6 بچے تھے. اب وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہ رہے ہیں. 8 سال کی ایج ہے، چھوٹے ہیں، بچے ہیں ابھی. اللہ تعالیٰ اتنی برکتیں دیتا ہے اس گھر میں بھی کہ وہاں پر بھی اگر ایک آدمی کا کھانا ہوتا تو پورے گھر کو وہ کافی ہو جاتا. تو اس واقعے سے کیا اسباق ملتے ہیں ہمارے لیے؟ یہاں پر بھی ہم کچھ اسباق ڈھونڈیں گے اپنے لیے. تو کیا اسباق ملتے ہیں؟ دیکھیے، زندگی میں کبھی ایسے حالات بھی آتے ہیں جس میں ہماری سخت ترین آزمائش ہوتی ہے. ٹھیک ہے،
تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ صبر کے بجائے بے صبری کرنا، یہ کرنا، شکر کے بجائے ناشکری کرنا؟ نہیں. کیا کرنا چاہیے؟ اگر اللہ نے، کیونکہ آزمائش تو آئیں گی نا، اللہ تعالیٰ کبھی بھوک سے آزماتے ہیں، کبھی انسانوں سے آزماتے ہیں، کبھی بیماری سے آزماتے ہیں. تو ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ صبر اور شکر. ٹھیک ہے؟ کیونکہ دیکھیے ان مع العسر یسرا، بے شک اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جتنی بھی مشکلات ہیں نا اس کے ساتھ ہی آسانی بھیجتے ہیں. ساتھ ہے، مع ہے، بعد نہیں ہے، ساتھ ساتھ ہے یہ کام. تو جو صبر کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس پریشانی سے نکال دیتا ہے. اور یاد رکھیے یہ دن بھی گزر جائیں گے. ٹھیک ہے؟ تو جو شکر کرتا ہے، جو صبر کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تعالیٰ پھر اس کے درجے بلند کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کہاں ہو رہی ہے؟ چچا کے گھر میں. کوئی اسکول نہیں ہے، کوئی مدرسہ نہیں ہے، فطرت سکھا رہی ہے آپ کو سب چیزیں. تو کبھی ایسے ہوتا ہے، کبھی کسی کو ایسا ماحول مل جاتا ہے، یا کبھی کسی ایسے رشتے دار کے پاس رہنا پڑتا ہے، ہماری مجبوری ہوتی ہے. تو اس میں بھی انسان سیکھے کہ اللہ مجھے یہاں پر کچھ نہ کچھ سکھانا چاہ رہا ہے. اس میں بھی غور و فکر کریں، اس ماحول سے بھی مثبت چیزیں نکالیں. ویسے بھی دیکھیے جو بھی حالات آتے ہیں وہ ہم کو سکھانے کے لیے آتے ہیں. ہماری جو آزمائشیں ہوتی ہیں وہ کس لیے آتی ہے؟ کہ ہم عاجزی اختیار کریں، ہم تواضع اختیار کریں، جھک جائیں. ہم اصل میں کیا کرتے ہیں؟ کچھ پریشانی آ گئی، کچھ حالات خراب ہو گئے، ہم ویسی نظر سے نہیں دیکھتے ان کو جس میں سیکھنے کی چیزیں ہوتی. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم شکوے شکایت کرتے ہیں. right؟ تو یہ چیزیں نہیں ہونا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے آپ، یہ جو حدیث میں آپ کو بتائی تھی، یہاں پر تھوڑا اس کا ڈیٹیل ہے میرے پاس. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، ابتدا میں آپ کے ساتھ کیا احوال پیش آئے؟ مطلب کیا ہے؟ آپ کا بچپن کیسے گزرا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دودھ پلانے والی خاتون کا تعلق بنو سعد بن بکر سے تھا. ایک دن میں ان کے ایک بیٹے کے ساتھ بکریاں چرانے چلا گیا. ہم اپنے ساتھ توشہ نہیں لے گئے تھے. دیکھیے یہ حدیث میں بھی نا بہت سارے اسباق ہیں. آپ دیکھیے کتنے سال کے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ 4 سال کے ہیں. 4 سال کا بچہ ذہن میں لائیے. اور کہاں جا رہے ہیں؟ بکریاں چرانے جا رہے ہیں. 4 سال کا بچہ بکریاں چرانے گھر سے دور جا رہا ہے، اور ساتھ میں توشہ بھی نہیں ہے. اب تصور کریے کیا حال ہے. ہم تو 2 گھنٹے بھوکا نہیں رہنے دیتے بچوں. ہم کو ہماری ایسی حالت ہوگی اب کہ اگر کچھ کھانا اسکپ ہو گیا بچوں کا تو پریشان، پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے، ہم اپنے ساتھ توشہ نہیں لے گئے تھے، اس لیے میں نے کہا بھائی والدہ کے پاس جاؤ اور ہمارے لیے توشہ لے آؤ. ٹھیک ہے؟ وہ چلا گیا اور میں بکریوں کے پاس رکا رہا. کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے پاس رکے رہے. ایج کیا ہے؟ 4 سال. بکریاں سنبھال رہے ہیں. سب سے پہلے تو کھانا ساتھ نہیں لے گئے. ٹھیک ہے؟ پھر رضائی بھائی کو بھیجتے ہیں، جاؤ کھانا لے کر آؤ، میں یہ ذمہ داری پوری کرتا ہوں. ہم تو 4 سال کے بچوں کو بکریوں کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دیتے. تو اتنی سمجھداری سے کہتے ہیں کہ جاؤ تم جا کر لے کر آؤ، میں بکریوں کی حفاظت کرتا ہوں. پھر کیا ہوتا؟ پھر جب میں بکریاں چرا رہا تھا، آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جب میں بکریاں چرا رہا تھا تو اچانک 2 سفید لباس والے آئے. وہ فرشتے تھے. ایک نے دوسرے سے پوچھا، کیا یہ وہی ہے؟ اب وہ آپس میں بات کر رہے ہیں. کون؟ فرشتے. ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، کیا یہ وہی ہے؟ مطلب جو ہم کو، جو جس مشن کے لیے بھیجا گیا ہے،
یہ وہی ہے؟ تو کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے جواب دیا ہاں۔ پھر وہ میری طرف بڑھے، مجھے لٹایا، میرا سینہ چاک کیا، میرا دل نکالا اور اسے چیر دیا، پھر اس میں سے خون کے 2 جمے ہوئے ٹکڑے نکالے۔ ایک نے دوسرے سے کہا میرے پاس ٹھنڈا پانی لاؤ، ٹھیک ہے، یعنی زمزم۔ اس نے اس سے میرا سینہ دھویا، پھر برف کا پانی منگوایا اور اس سے میرے دل کو دھویا، پھر سکینت منگوائی اور اسے میرے قلب میں بھر دیا۔ اس کے بعد دوسرے سے کہا اب اسے سی دو، سٹیچنگ کر دو۔ چنانچہ اس نے سینہ سی دیا اور مہر نبوت لگا دی۔ پھر اس کے بعد وہ دونوں فرشتے چلے گئے اور مجھ پر شدید خوف طاری ہو گیا۔ میں اپنی رضائی والدہ کے پاس آیا اور انہیں سارا واقعہ بتایا۔ وہ گھبرا گئی اور کہنے لگی میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ دیکھیے کون کہہ رہی ہے؟ حلیمہ سعدیہ۔ نام بھی دیکھیے کتنا بہترین نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بہت اچھے نام ہیں، شروع سے ہی اچھے ماحول میں ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جیسے انہوں نے یہ سنا میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، کیا پتہ چلتا ہے اس سے؟ اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ کا تصور موجود تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ابھی بھی باقی تھی۔ پہلے کیا کرتے تھے لوگ؟ جنات کی پناہ لیتے تھے، ٹھیک ہے، کہ ہم یہ علاقے سے جا رہے ہیں، یہ جن کی پناہ میں آتے ہیں، اس کے شیلٹر میں، اس کی حفاظت میں آتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں حلیمہ سعدیہ کیا کہتی ہے، میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ تو جو والدہ کا دودھ پی رہے ہیں اس کے بھی اخلاق آپ دیکھیے ذرا، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ پورا واقعہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچپن ہے وہ شروع سے ہی نیک ماحول میں، پاکیزہ ماحول میں پرورش پا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے اپنا اونٹ تیار کیا، مجھے کجاوے پر بٹھایا، خود میرے پیچھے سوار ہو گئی، یعنی آپ کو سامنے بٹھایا اور پیچھے خود بیٹھ گئی اور مجھے میری والدہ آمینہ کے پاس لے گئی۔ انہوں نے کہا میں اپنی امانت آپ کے سپرد واپس کرنا چاہتی ہوں۔ پھر انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت آمینہ انہوں نے فرمایا میں نے آپ کی پیدائش کے وقت اپنے اندر سے ایک نور نکلتے دیکھا تھا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے تھے، یعنی ولادت ہی کے وقت اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانیاں ظاہر کی تھی کہ جس سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ بچہ جو ہے یہ غیر معمولی شان کا حامل ہے، یعنی بہت نرالا شخص ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ بچہ معمولی نہیں ہے بلکہ غیر معمولی ہے، یعنی بہت اہم ہے، امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوڑا سا ایک حدیث میں یہاں پر دوسری سند میں بھی آتا ہے، ڈیٹیل میں ہے۔ تو بہرحال تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر جو کفالت ہے وہ چچا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب چچا بھی بہت محبت کرتے ہیں اور وہ ہمیشہ اپنے سے دور نہیں رکھنا چاہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ساتھ میں ہی لے کے جاتے ہیں، تجارت کے لیے جاتے ہیں ساتھ میں لے جاتے ہیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے ایک بار تجارت کو لے جاتے ہیں تو وہ ہم انشاءاللہ کل دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہاں پر جاتے ہیں؟ شام کی طرف جاتے ہیں تجارت کے لیے انشاءاللہ۔ چلیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔